تے پتر جی دیوانیاں دا حال ہے تے پھر ہوش والیاں دا کی حال ہونا چاہیے؟ دیوانوں کا پتر یہ حال ہے، ان کو بھی دیوانگی میں یاد ہے، ان کو جذب میں یاد ہے کہ پیچھے اللہ کے محبوب کا نام لیا ہے اور حضور کے نام مبارک کو پشت نہیں کرنی۔ اگر دیوانوں کا یہ حال ہے تو پھر جو ہوش والے ہیں پھر ان کا حال کیا ہونا چاہیے؟ اس لیے حضرت رکھو، میں آپ سے کہوں گا ایمان کی کمزوری ہے حضرت، فقط میرے محبوب علیہ السلام کا نام مبارک اس بات کا محتاج نہیں ہے کہ وہ اس طرح لیا جائے گا تو آپ کو تھوڑی جنبش میں آؤ گے یا حرکت میں آؤ گے۔ آپ کیا اس طرح نام لیا جائے گا پھر آپ ہی لوگے تھوڑا سا؟ نہیں، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ان کا نام آئے بندہ دیوانہ ہو جائے۔ اور ہوا ہے جی، امیر حضرت زید بن اسلم سے مروی ہے، اور فرماتے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی گلیوں کا گشت فرما رہے تھے، اور فرماتے ایک گھر میں رات کو چراغ جلتا دکھائی دیا۔ ابو سمجھ گئے کہ اتنی رات کو گھر میں چراغ کیوں جل رہا ہے۔ جب آپ قریب پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں؟ ایک اماں جی اندر چرخہ کاٹ رہی ہیں، ساتھ حضور نبی علیہ السلام کی نعت پڑھ رہی ہیں۔ اب یہ محفلیں نہیں ہوتی جو کبھی سرگی ہوا کرتی تھی حضرت، اب وہ محفلیں بند ہو گئی ہیں حضرت، جو کبھی سرگی ہوا کرتی تھی حضرت، جس میں سننے والے حضور نبی علیہ السلام ہوتے تھے اور سنانے والا کو غلام ہوتا تھا حضرت، اب وہ کئی محفلیں حضرت۔ اور فرماتے ہیں اب وہ اماں جی جو نعت پڑھ رہی ہیں نا، اس کا مفہوم یہ ہے، وہ کہتے ہیں کاش کوئی مجھے اس بات کا یقین دلا دے کہ بروز حشر بھی مجھے حضور نبی علیہ السلام کا ساتھ میسر آئے گا۔ وہ حضرت عمر فاروق تھے حضرت، کوئی دف نہیں، کوئی تپلا نہیں، کوئی ٹول نہیں، صرف ذکر محبوب حضرت ہیں۔ انتہائی محتاط ہونے کے باوجود ایسا عشق نے جو ہے نا وہ زور مارا، آپ سے نہیں رہ گیا، آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا، وہ اماں جی اندر پوچھ دیا نے کون؟ آپ نے فرمایا عمر۔ وہ آگے سے کہتی اتنی رات کو عمر کا میرے گھر میں کیا کام ہے؟ فرمایا گھبرانا، دروازہ کھول اس محفل ناچ میں نے شامل کر لیا۔ حضرت زید بن اسلم کہتے ہیں اماں جی نے دروازہ کھولا، حضرت سیدنا عمر فاروق ایک دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئے۔ فرمایا دوبارہ پڑھ، پہلے پڑھن نہیں ہیں واحد دے سی گئے نا، انہوں نے پڑھ تسنیہ دے سی گئے نا، پہلے تو کہہ رہی ہیں کاش کوئی مجھے، ان کہا کاش کوئی ہمیں اس بات کا یقین دلا دے کہ بروز حشر بھی ہمیں حضور نبی علیہ السلام کا ساتھ میسر آئے۔ حضرت زید بن اسلم کہتے ہیں وہ پڑھتی رہی، حضرت عمر فاروق روتے رہے، آپ اٹھ کے چلے آئے۔ وہ کہتے ہیں حضور نبی علیہ السلام کی فراق میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے علیل ہوئے کہ 7 دن تک اہل مدینہ نے آپ کی تیمارداری کی ہے۔ یہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ان کا نام آئے اور کیفیت بدل جائے۔ ہم نے تو شفا شریف میں یہی پڑھا جی، جب صحابہ کے سامنے حضور نبی علیہ السلام کا نام مبارک لیا جاتا تھا تو اس طرح ہلتے تھے جیسے ہوا میں درخت جھومتے ہیں۔ اسی لیے تو خوش آمدوں نے بیڑا غرق کر دیا۔ اور اقبال رو کے کہتے ہیں نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوقیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ریاض کی۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا حضرت، کیا ہو کیا گیا لوگوں کو؟ نہیں حضرت، اپنے انداز بدلو حضرت۔ جب درود پڑھنے کی باری ہے دیوانہ وار درود پڑھا کرو، جھوم جھوم کے درود، تڑپ کے درود پڑھا کرو، مچل کے درود پڑھا۔ اور میرے بزرگ ایک بات ارشاد فرمایا کرتے تھے سنگیا روز ایک چٹھی مدینہ پاک بھیجیا کر، چٹھی تو مراد انہوں نے یاد کرے نہیں کرتے حضرت۔ اب میں کسی کو ذلیل و رسوا نہیں کرنا چاہتا، دل میرا کرتا ہے میں انہیں ہاتھ کھلا رہا 10 والی کنی والی درود پڑھے حضرت۔ روز ایک چٹھی تے کم از کم مدینہ پاک بھیجیا کر۔ وہ جس کی آپ تربیت فرما رہے تھے وہ آگے سے کہتا ہے حضرت کی ہوئے گا چٹھی بھیجیا؟ آپ نے فرمایا کسی دا تے جواب آئے گا ہی نہ، کبھی تو صاحب پوچھیں گے، کبھی تو صاحب پوچھیں گے کون کھڑا دربار ہمارے۔ اے ویکھو ہاں کون ہے جڑا روز ہی سانوں پنڈی تو یاد کردا ہے۔